آداب، اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اردو زبان و ادب کی تاریخ کے حوالے سے، اور بات کریں گے دکن میں اردو شعر و ادب کے ارتقاء پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو شمالی ہند میں پیدا ہوئی، کھڑی بولی اس کی بنیاد ہے اور اس کے پہلے شاعر حضرت امیر خسرو ہیں۔ لیکن حضرت امیر خسرو سے لے کر اورنگزیب کے عہد تک ہمیں اس زبان کے حوالے سے ایک خلا نظر آتا ہے، یعنی اس زبان کو اس دوران تخلیقی اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، جبکہ اس عرصے میں دکن میں بہت بڑا ذخیرہ ادب وجود میں آیا۔ دکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ علاقہ ہے جہاں دراوڑی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اردو ہند آریائی زبان ہے۔ ایک ہند آریائی زبان میں ایک ایسے علاقے میں ادب کا لکھا جانا جس کا تعلق دراوڑی خاندان سے ہو، حیرت کی بات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ تاریخی عوامل تھے۔ ان تاریخی عوامل کو جانے بغیر ہم اس زبان کے ادب کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ زبان دلی سے دکن کیسے پہنچی۔ سن 1290 میں جلال الدین فیروز شاہ خلجی تخت نشین ہوا۔ اس کا بھتیجا جلال الدین خلجی کڑے کا صوبیدار بنایا گیا۔ یہ جلال الدین اس کا بھتیجا بھی ہی نہیں بلکہ داماد بھی تھا۔ جلال الدین کا یہ بھتیجا یعنی علاؤ الدین خلجی بہت بلند عزائم رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ بہت جلد دلی کے تخت پر بیٹھ جائے۔ اس کے لیے اس نے اپنی کوششیں شروع کی اور اس کا سلسلہ شروع ہوا دیوگری کی فتح سے۔ اس نے اپنے چاچا کو بتائے بغیر دیوگری پر حملہ کیا اور وہاں سے بے انتہا دولت حاصل کی۔ جب اس کی خبر اس کے چچا کو ہوئی تو وہ اپنے بھتیجے کو مبارکباد دینے کے لیے کڑے کی طرف روانہ ہوا، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو علاؤ الدین نے اسے دھوکے سے مار دیا اور اس کے بعد دلی پر تخت نشین ہو گیا۔ سن 1308 سے لے کر 1314 تک دکنی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور اس سلسلے کو قائم رکھنے اور جاری رکھنے اور بڑھانے میں اس کے سپہ سالار ملک کافور کا بہت بڑا رول ہے۔ اس نے پورے دکن کو فتح کر لیا اور دیوگری، وارنگل، دوار سمندر، مابر اور رامیشورم تک جا پہنچا۔ جب پورا دکن فتح ہو گیا تو وہاں انتظام کرنا بھی ضروری تھا، تو وہاں 100 گاؤں پر ایک اکائی بنائی گئی اور اس کا ایک امیر بنایا گیا، اسے امیر سدہ کہا گیا۔ اس طرح پورے دکن میں دلی کی حکومت قائم ہو گئی اور ایک انتظامیہ بھی قائم کر دی گئی۔ فوجی چوکیاں وہاں بنائی گئیں تاکہ جو فتوحات حاصل کی گئی ہیں وہ قائم رہ سکیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، امیر سدہ کا انتظام بھی چلتا رہا۔ امیر سدہ کا تعلق بیشتر شمال ہند سے تھا۔ وہ زبان بولتے تھے جو دلی میں بولی جاتی تھی۔ ان کے خاندان وہاں گئے، فوجیوں کی بڑی بڑی چھاونیاں بنائی گئیں، ان کے فوجی بھی شمال ہند سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی اردو زبان بولتے تھے۔ اس کے علاوہ جب وہاں حکومت قائم ہو گئی تو دلی سے بہت سارے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جانے لگے،
جن میں تاجر تھے، علماء فضولا تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، صوفی تھے، سنت تھے، سب بہت سارے لوگ دلی سے دکن کی طرف جانے لگے۔ اس طرح وہاں ایک ایسی آبادی قائم ہونے لگی جو اردو زبان بولتی تھی۔ ایک دوسرا اہم واقعہ ہوا تغلق خاندان کی حکومت کے دوران۔ محمد تغلق نے دلی کے بجائے دیوگری کو ہندوستان کی راجدھانی بنایا اور حکم دیا کہ دلی سے روانہ ہو کر پوری کی پوری آبادی دیوگری آباد ہو جائے، اور اس نے اس سلسلے میں اتنی سختی کی کہ دلی اور اس کے آس پاس کا علاقہ بالکل خالی ہو گیا، کتے بلی بھی نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ جو معذور لوگ تھے ان کو بھی زبردستی دیوگری پہنچایا گیا۔ اس سے دلی کی بہت بڑی آبادی دیوگری پہنچتی ہے اور وہاں ایک بڑا طبقہ ایسا وجود میں آ جاتا ہے جو اردو زبان بول رہا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد اس نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور دلی کو دوبارہ دارالحکومت قرار دیا اور حکم ہوا کہ واپس دہلی چلیں۔ کچھ لوگ دہلی واپس آ سکے، باقی لوگ وہیں رہ گئے۔ اس طرح ایک بہت بڑی آبادی وہاں بس گئی جو اردو زبان بول رہی تھی۔ محمد تغلق کی جو پالیسی تھی وہ جابرانہ انداز کی تھی، اور امیر صدہ اس کی ان سختیوں سے پریشان تھے، تو اس کے خلاف دھیرے دھیرے بغاوت کے جذبات پیدا ہونے لگے، اور جب اس کی حکومت، اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا تو یہ بغاوت اور آگے بڑھی اور بہمنی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ بہمنی حکومت کا قیام عمل میں آنے کے بعد دلی اور شمال ہند اور دکن کا تعلق منقطع سا ہو گیا۔ وہاں جب ایک نئی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے اپنی ایک الگ شناخت بنانے کی کوشش کی۔ بہمنی سلطنت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس زبان کو اہمیت دی جو دلی سے جانے والے لوگ بول رہے تھے۔ چونکہ ان کا تعلق دلی سے منقطع ہو چکا تھا، اگرچہ فارسی زبان دفتروں میں استعمال ہو رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اردو کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہاں آپس میں گفتگو اردو میں ہو رہی تھی، اور جو صوفیاء کرام وہاں گئے تھے انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے بجائے فارسی کے اسی زبان کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا۔ اس طرح وہاں اس زبان میں تخلیق ادب کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو اورنگزیب کے زمانے تک فتح دکن کے تک جاری رہا۔ یہ سلطنت بہت دنوں تک قائم نہ رہ سکی، اگرچہ ایک بہت لمبے عرصے تک بہمنی سلطنت قائم رہی، لیکن بعد میں یہ بھی 5 حصوں میں بٹ گئی، اور الگ الگ حکومتوں نے اپنے اپنے طور پر اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے اہم کارنامے انجام دیے، جن کو ہم الگ سے بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
यहाँ एक बात समझ लेना चाहिए कि दक्कन में बहमनी सल्तनत कायम हो चुकी है। अब वहाँ हमें 3 तरह की आबादी नज़र आती है। एक आबादी वो है जो वहाँ बरसों से रह रही है, हज़ारों साल से आबाद है, उनकी अपनी एक ज़बान है, वो उसी में गुफ्तगू करते हैं। एक वो आबादी है जो दिल्ली से वहाँ शिफ्ट हुई है। तीसरी आबादी वो है जो गैर ममालिक से यहाँ आकर बस गए हैं। ईरान, इराक़ और दूसरे इस्लामी ममालिक से बहुत से लोग आए, क्योंकि वहाँ दक्कन के जो बादशाह थे वो बड़े इल्म परवर थे, अदब नवाज थे, तो उनके दौर में बहुत से लोग वहाँ आए। इल्म फ़न के बहुत सारे ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ आए, तो एक आबादी वहाँ वो कायम हो गई। इस तरह वहाँ हम 3 आबादी देखते हैं, एक दिल्ली से जाने वालों की, एक कदीम आबादी और एक नई आबादी जिसको गैर मुल्कों से आने वाले लोगों की आबादी, उनको आफाकी कहा गया। उनकी अपनी अपनी ज़बानें थीं, लेकिन वो लोग भी इस ज़बान से आशना होते चले गए और एक ऐसा बड़ा तबका दक्कन में वजूद में आ गया जो इस ज़बान में रोज़मर्रा की गुफ्तगू भी कर रहा था, अपनी इल्मी और अदबी इजहार का ज़रिया भी बना रहा था। तो हम देखते हैं कि उर्दू जो दक्कन शुमाली हिंद से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान थी, वो दक्कन में जाकर एक रोज़मर्रा की ज़बान भी बनती है, इल्मी इजहार का ज़रिया भी बनती है और धीरे धीरे दफ्तरी ज़बान भी बन जाती है और फिर उसके फ़रोग़ के रास्ते खुल जाते हैं। किस तरह इन मुख्तलिफ़ सल्तनतों में, मुख्तलिफ़ हुकूमतों में उर्दू शेर व अदब का फ़रोग़ हासिल हुआ, इसको हम अपने आइंदा लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हमने तमहीद के तौर पर कुछ तारीख़ी हवाले आपके सामने पेश किए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आइंदा बात को आगे और बढ़ाएंगे। शुक्रिया।